اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین محترم، مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع اعتکاف اور اس کے شرائط ہیں۔ اعتکاف کی معنی جو ذکر کی گئی ہیں، تین معنی ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی لغوی معنی وہ یہ ہے کہ خود کو روک لینا یا بند کر لینا، اور دوسری معنی جو ذکر کی گئی ہے کہ انسان کا الاق دنیا سے اس طرح کٹ جانا اور مدت معینہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا اور اللہ کی عبادت کے لیے تجدید عہد کرنا، یہ اس کی اصطلاحی معنی ہے۔ اور شرعن میں اس کی جو شرعی معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں قصد قربت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کا رہنا عبادت کے غرض سے ہو، دعائیں پڑھنے کے غرض سے ہو، صوم و صلات کی وجہ سے ہو۔ اور اعتکاف بذات خود ایک مستقل عبادت ہے اور مستحب مؤکدہ ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جسے رسول خدا انجام دیا کرتے تھے، سال میں ہمیشہ اس کو انجام دیا کرتے تھے۔ اور یہ واجب تب ہوتا ہے جب بندہ کوئی نذر کر لے، کوئی قسم کھا لے، تو اس کی وجہ سے یہ اعتکاف واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان، اس کے بعد اعتکاف کے لیے کوئی خاص معین مدت نہیں، سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت آپ اسے انجام دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ صوم رکھا جائے، اور اس کی فضیلت ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ فضیلت کا سبب ہے یہ اعتکاف۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ کم از کم 3 دن ہے۔ اور 3 دن کیسے کہ پہلے دن کی نماز فجر سے پہلے بندہ ٹھہرے، اور 2 راتیں جس کے درمیان 2 راتیں ہوں، یعنی پہلا دن قیام کرے، پھر 1 رات آئے، پھر دوسرا دن قیام کرے، پھر دوسری رات آئے، پھر تیسرا دن قیام کرے۔ اس کے بعد نماز مغرب کے بعد وہ نکل سکتا ہے۔ اس کا کم از کم وقت یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6 دن بھی ہے، 10 دن بھی ہے، اور 12 دن بھی ہے، اور 15 دن بھی ہے۔ بس جو شخص اعتکاف کے لیے 3 دن سے زیادہ بیٹھا، اور وہ شخص مثلا 5 دن بیٹھا، تو 6واں دن اس کے لیے بیٹھنا لازم ہے۔ اور جو شخص 8 دن بیٹھا اس کے لیے 9واں دن بیٹھنا لازمی ہے۔ اور جو شخص 11 دن بیٹھا اعتکاف میں اس کے لیے 12واں دن لازمی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنا 14 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے لیے 15واں دن لازمی ہے۔ اور اس کے لیے کہ کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ پہلے دن کی نماز ظہر کے بعد بیٹھتا ہے، اور اس کا ازالہ 4تھے دن نماز ظہر تک کرتا ہے، تو اس کا یہ اعتکاف درست نہیں ہے۔ اور اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے جو چند شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی شرط عاقل اور بالغ ہو، دوسری شرط مسلمان ہو، تیسری شرط قصد قربت سے اعتکاف کرے۔ یعنی قصد قربت سے مراد یہ ہے کہ جیسے وضو میں قصد قربت شرط ہے، اس طریقے سے قصد قربت سے انجام دے۔ چوتھی شرط کم از کم 3 دن کے لیے اعتکاف ہو۔ اور 5ویں شرط واجب ہے کہ اعتکاف میں روزہ رکھے، کہ بس جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، مثلا کسی مریض ہے، یا کوئی مستحاضہ ہے عورت اور نفسا کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور قابل ذکر وہ چیز ہے کہ یہ جو چیزیں روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، وہی چیزیں اعتکاف کو بھی باطل اور فاسد کر دیتی ہیں۔ اور 6ٹھی شرط اعتکاف کے لیے ہے کہ اعتکاف ان 4 مسجدوں میں ہو سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ۔ 7ویں شرط جو ہے اعتکاف کے لیے وہ یہ ہے کہ جامع مسجد ہو، کہ کسی ایک شخص، ایک محلے اور ایک قوم کے ساتھ مختص نہ ہو،
بلکہ جامع مسجد ہو جہاں پہ ہر قسم کا شخص کا آنا جانا ہو اور ہر کوئی آ سکتا ہو، کسی ایک بندے یا اہل علاقہ اور مثلاً کسی قوم کے لیے مختص نہ ہو، بلکہ سب کے آنے جانے کے لیے وہ مسجد ہو اور سب آ سکتے ہوں، اسی میں اعتکاف صحیح اور درست ہے۔ اور نیز یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اعتکاف کی صحت کے لیے جو شرط ہے کہ ان مذکورہ مساجد کے علاوہ دوسرے مساجد میں اعتکاف کا ہونا شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اعتکاف ایک ہی مسجد میں ہو، دو مسجدوں میں صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، چاہے وہ دو مساجد ساتھ ہوں چاہے دور ہوں، ہاں لیکن ایک اس طرح ساتھ ہوں کہ دونوں کو ایک ہی شمار کیا جا سکتا ہو تو پھر درست ہے۔ اور 8ویں جو شرط ہے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے لیے اجازت لے اس شخص سے جس سے شرط اجازت لینا ضروری ہے شرعاً۔ اور 9ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں اسی مسجد میں ٹھہرے جہاں ٹھہرنا صحیح ہو، اس کے علاوہ اس مسجد سے خارج نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، سوائے کسی شرعی مجبوری کے، مثلاً وہ مجنب ہو گیا ہے اور اگر خاتون ہے تو مستحاضہ ہو گئی ہے، اسی صورت میں یا مثلاً مسجد نجس ہو گئی ہے تو شرعاً اسے پاک کرنا واجب ہے، اس مجبوری کے تحت وہ مسجد سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور 10ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے احتیاط کرے جو چیزیں روزے کو فاسد کرتی ہیں، وہی چیزیں اعتکاف کو بھی باطل و فاسد کرتی ہیں۔ اور خصوصاً جن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خوشبو کا سونگھنا، دوسرا زوجہ سے مقاربت اور اپنی زوجہ کو چھونا، اسے مس کرنا یا بوسہ لینا، اور مجادلہ اور خرید و فروخت کے معاملات۔ البتہ خوشبو سونگھنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی تیز خوشبو جس کا ذائقہ ناک اور حلق تک چلا جائے، اس طرح کی خوشبو نہ سونگھے، بلکہ شیمپو، صابن، پیسٹ وغیرہ یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔